میرا اس ہسٹری کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکارہ یا رقاصہ یا ہیرا منڈی کی خواتین کی تذلیل ہو یا ان کو ڈیگریڈ کیا جائے۔ جی دوستو، یوں تو نازلی کی فلموں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، مگر نازلی شروع میں فلم نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ایک وقت آیا کہ نازلی کا اوڑھنا بچھونا فلم بن گیا۔ فلم کے تمام پروڈیوسر ہدایت کار نازلی کے پیچھے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ عمرہ تو ان رقاصاؤں کے عشق میں گرفتار ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ یہ اپنے کوٹھے سے بہت کم باہر نکلتی تھی، مگر وہ ان کے کوٹھوں پر پہنچ جایا کرتے تھے اور دولت کی چکا چوند ان رقاصاؤں کو بھی ان عمرہ کا گرویدہ بنا دیتی تھی۔ طوائفیں بھی بعض اوقات ان عمرہ کے عشق میں گرفتار ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، تماش بین تو شروع سے تماش بین اور ہیرا منڈی کی طوائف لازم و ملزوم رہے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ان کی کہانیاں نامکمل ہیں، مگر فلمی اداکار بھی، ان اداکاراؤں جن کا تعلق ہیرا منڈی سے تھا، کوٹھے سے تھا، فلمی اداکار بھی ان کے عشق میں مبتلا ہوئے۔ اور اسی طرح کی ایک مثال پاکستان فلم کے بڑے اداکار رفیع خاور عرف ننا تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رفیع خاور عرف ننا جو اپنے دور کے بہت بڑے اداکار تھے، اور ننا نے اتنی سپر ہٹ اور کامیاب فلمیں دیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری سے اگر ننا کو نکال لیا جائے تو پاکستان فلم انڈسٹری کا تشخص بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ ننا جو کامیڈی کے بھی بادشاہ تھے، ننا جو ٹریجڈی کے بھی بادشاہ تھے، ننا جن کا جسم بھارا ہونے کے باوجود انہیں فلمی ہیرو لیا گیا، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ان کی وہ فلمیں کامیاب اور سپر ہٹ ہوئی، وہ نازلی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، مگر ننا یہ بھول چکے تھے کہ نازلی ایک اداکارہ تو ہیں ہی، لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تو ہیں ہی، مگر طوائف ہیں، اور طوائف کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ طوائف کی مجبوری ہے کہ اس کے چاہنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، مگر وفا تو کسی ایک کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ننا نازلی کے عشق میں گرفتار تھے، مگر یہ عشق یک طرفہ تھا۔ ننا نازلی کے عشق میں اس قدر گرفتار ہوئے کہ ننا اپنی راتیں یہاں نازلی کے کوٹھے پر گزارا کرتے تھے۔ ننا فلم کی شوٹنگیں چھوڑ کر بھی نازلی کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ اکثر فلمی پروڈیوسر پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ شوٹ کے ٹائم ننا سیٹ سے غائب ہیں، اور ننا کہاں ہیں؟ ننا نازلی کے کوٹھے پر ہوا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں نازلی کے کوٹھے کے سامنے چند سیڑھیاں ہوا کرتی تھیں، اور ننا کیونکہ نازلی کے عشق میں گرفتار تھے، اور نازلی یہاں جب کوٹھے پر ہوتی تھی تو ان کے چاہنے والے بھی آتے تھے، ان کا مجرا دیکھنے والے بھی آتے تھے، یہیں سے وہ فلموں کی شوٹ پر بھی جاتے۔ یہاں نازلی کے کوٹھے کے سامنے چند سیڑھیاں ہوا کرتی تھیں، اور ننا کیونکہ نازلی کے عشق میں گرفتار تھے، اور نازلی یہاں جب کوٹھے پر ہوتی تھی تو ان کے چاہنے والے بھی آتے تھے، ان کا مجرا دیکھنے والے بھی آتے تھے، یہیں سے وہ فلموں کی شوٹ پر بھی جاتی تھی۔ اور ننا اس قدر عاشق تھے نازلی کے کہ وہ کوئی دوسرا شخص برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور پیسے کی فراوانی ہونے کے باوجود، کیونکہ نازلی کا یہ کاروبار تھا کہ تماش بین نے آنا ہے، مجرا دیکھنا ہے، یہاں نازلی پر نوٹ پھینکنے ہیں، یہ سب چیزیں ننا کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس طرح نازلی اور ننا کے آئے دن اختلافات ہوا کرتے تھے، اور جب اختلاف ہوتا، ننا کا نازلی سے جھگڑا ہوتا، تو ننا ان سیڑھیوں پر، جو یہاں سیڑھیاں ہوا کرتی تھی، ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر ساری رات نازلی کے عشق میں شراب پیتے تھے، اور صبح ہونے تک وہ نازلی کا انتظار کرتے کہ کس وقت نازلی انہیں اپنے کوٹھے پر بلاتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ ننا رفیع خاور کو اوپر بلا لیتی، اور بعض اوقات وہ ساری رات یہاں نازلی کے انتظار میں بیٹھتے، تڑپتے، اور صبح ہونے کے بعد اپنی سفید رنگ کی مارک 1 گاڑی پر بیٹھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ یہاں نازلی کے کوٹھے کے سامنے چند سیڑھیاں ہوا کرتی تھیں، اور ننا کیونکہ نازلی کے عشق میں گرفتار تھے، اور نازلی یہاں جب کوٹھے پر ہوتی تھی تو ان کے چاہنے والے بھی آتے تھے،
ان کا مجرا دیکھنے والے بھی آتے تھے، یہیں سے وہ فلموں کی شوٹ پر بھی جاتے، اور ننھا اس قدر عاشق تھے نازلی کے کہ وہ کوئی دوسرا شخص برداشت نہیں کر پاتے، اور پیسے کی فراوانی ہونے کے باوجود، کیونکہ نازلی کا یہ کاروبار تھا کہ تماش بین نے آنا ہے، مجرا دیکھنا ہے، یہاں نازلی پر نوٹ پھینکنے ہیں، یہ سب چیزیں ننھا کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس طرح نازلی اور ننھا کے آئے دن اختلافات ہوا کرتے تھے، اور جب اختلاف ہوتا، ننھا کا نازلی سے جھگڑا ہوتا، تو ننھا ان سیڑھیوں پر، جو یہاں سیڑھیاں ہوا کرتی تھی، ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر ساری ساری رات نازلی کے عشق میں شراب پیتے تھے، اور صبح ہونے تک وہ نازلی کا انتظار کرتے کہ کس وقت نازلی انہیں اپنے کوٹھے پر بلاتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ ننھا رفیع خاور کو اوپر بلا لیتی، اور بعض اوقات وہ ساری رات یہاں نازلی کے انتظار میں بیٹھتے، تڑپتے، اور صبح ہونے کے بعد اپنی سفید رنگ کی مارک 1 گاڑی پر بیٹھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ یہاں نازلی کے کوٹھے کے سامنے چند سیڑھیاں ہوا کرتی تھیں، اور ننھا کیونکہ نازلی کے عشق میں گرفتار تھے، اور نازلی یہاں جب کوٹھے پر ہوتی تھی تو ان کے چاہنے والے بھی آتے تھے، ان کا مجرا دیکھنے والے بھی آتے تھے، یہیں سے وہ فلموں کی شوٹ پر بھی جاتی تھی، اور ننھا اس قدر عاشق تھے نازلی کے کہ وہ کوئی دوسرا شخص برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور پیسے کی فراوانی ہونے کے باوجود، کیونکہ نازلی کا یہ کاروبار تھا کہ تماش بین نے آنا ہے، مجرا دیکھنا ہے، یہاں نازلی پر نوٹ پھینکنے ہیں، یہ سب چیزیں ننھا کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس طرح نازلی اور ننھا کے آئے دن اختلافات ہوا کرتے تھے، اور جب اختلاف ہوتا، ننھا کا نازلی سے جھگڑا ہوتا، تو ننھا ان سیڑھیوں پر، جو یہاں سیڑھیاں ہوا کرتی تھی، ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر ساری ساری رات نازلی کے عشق میں شراب پیتے تھے، اور صبح ہونے تک وہ نازلی کا انتظار کرتے کہ کس وقت نازلی انہیں اپنے کوٹھے پر بلاتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ ننھا رفیع خاور کو اوپر بلا لیتی، اور بعض اوقات وہ ساری رات یہاں نازلی کے انتظار میں بیٹھتے، تڑپتے، اور صبح ہونے کے بعد اپنی سفید رنگ کی مارک 1 گاڑی پر بیٹھ کر چلے جایا۔ یہاں نازلی کے کوٹھے کے سامنے چند سیڑھیاں ہوا کرتی تھیں، اور ننھا کیونکہ نازلی کے عشق میں گرفتار تھے، اور